لوگ نہیں سنتے اس بات کو، اس طرف نہیں آتے. میں نے بھی اس کا کھاڑا چھوڑ دیا ہے. میں اپنے بچوں کے در پہ ہوں کہ میری قیامت والے دن ان کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہونی ہے، اور مجھے ذاتی طور پر صرف اپنے بچوں کے لیے کافی ساری ایفرٹس مالی کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ میں آج تک کوئی ایسا ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوا جس میں میرے بچوں کے ساتھ اور بچے بھی پڑھتے. مثلا میں اپنے بچے کو او لیول کروا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے کم از کم 35,000 دینا پڑ رہا ہے. اچھا، اس حافظ قرآن بھی ہے، میں اس کو عالم بھی بنا رہا ہوں. اس نے ہمارے روایتی درس نظامی میں پہلے سال کا امتحان ابھی مہینہ پہلے دیا ہے. 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی ICS کر رہی ہے 2nd ایئر میں کالج سے، اور ساتھ عالمہ کا اس کا صبح لاسٹ پیپر ہے 3رے سال کا. تو یہ لوگوں کے بچے کیوں نہیں کر سکتے میرے بچوں کے ساتھ؟ لوگ میرے ساتھ چلیں گے تو ہوگا. میں تو اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں. یہ تو پھر 5 لاکھ کی دتیاں مجھے نہیں ملتی، کس کو ملتی ہیں؟ تو وہ میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں ایسا بن جاؤں، ورنہ پیسے بھی آئیں گے سر. مطلب سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ 2 باتیں ہوتی ہیں. میں ریاض صاحب کے ساتھ آتے ہوئے کر رہا تھا. ایک ہوتی ہے کہ اسکالر معاشرتی روایات کے مطابق چلے، اور ایک ہوتا ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق چلے. کون سی فیلڈ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو سوسائٹی کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ روایات کے ساتھ. ہمارا مخاطب معاشرے کے 5% لوگ ہیں جو میری بات کو اور ہماری بات کو فالو کرتے ہیں. 95% ان کو کرتے ہیں کہ جن کی V8 بھی ہیں اور ان کی کوٹھیاں بھی ہیں، وہ یورپ بھی جاتے ہیں، وہ خطیب اعظم یورپ بھی ہوتے ہیں. لیکن سوسائٹی میں تبدیلی نہیں آ رہی سر. دن بدن ڈیکلائن ہے. نہیں یقین آتا تو پاکستان کو کھلی آنکھوں سے دیکھ. جدید اداروں میں بچے آپ کا شیشہ پیتے ہیں، موسٹلی بچے ہوئے بھی بچے ہیں، اوائڈ بھی کرتے ہیں بچے. ضروری نہیں کہ میں فتویٰ لگا کے جاؤں سارے، لیکن بہرحال بیہیویئرزم پہ، اخلاقیات پہ بڑے اداروں میں ہم کو گارنٹی نہیں دے سکتے. بالکل اسی طرح مدرسے کے بیہیویئرزم پہ بھی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. دونوں انتہائیں. ضرورت ہے ایک ماڈل چیزوں کی کہ جن کے اندر بچہ صالح بھی ہو، نیک بھی ہو، اور انتہائی ماڈرن ایجوکیشن کا حامل ہو. ٹھیک ہو گیا سر؟ کوئی آپ کا اور سوال ہو تو آپ فرمائیں. سر آپ کا جواب کلیئر ہو گیا؟ شریعت کا مطالبہ ہے جنازہ، وہ بھی فرض کفایہ. کل کیسے فرض ہو سکتے ہیں؟ شریعت کا مطالبہ مرے ہوئے بندے کے ساتھ کیا ہے؟ جنازہ. وہ بھی فرض کفایہ. تو کوئی ہمارا عمل کیوں چیزوں کو فرض کرتا ہے؟ کل اور چلم فرض کیسے ہو گیا؟ ہم بالکل اس کو کر رہے ہیں کہ یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں. میں نے وہاں بھی یہی بات کی ہے، میرے ساتھ میرا گواہ موجود کہ اگر یہ ہمارے پروگرام ایسے ہی چلتے رہے جیسے سوسائٹی میں چل رہے ہیں، کوئی خیر آنے والی نہیں ہے. ذمہ داریاں اپنی سنبھالیں. اسٹیج والے لوگ بھی ذمہ داری سنبھالیں. آرگنائزرز جو اس محفل کو آرگنائز کر کے 2 لاکھ لگاتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالیں. میرا بیان 15 منٹ کا ایک بندے کا ہوا. نعتیں کتنی پڑھوائیں جی انہوں نے؟ 3 نعتیں پڑھوائیں. کتوں آئیں تھوڑیاں نعتیں جی؟ نعت صرف وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نعت. ورنہ ہماری نعت بھی بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، انتہائی بگڑ گئی ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الفاظ نہیں ہیں، ہم وہ بھی نعت میں پڑھتے ہیں. نعت صرف وہ ہو جو مسنون نعت خوانی، اگر ہو بھی صحیح مطلوب ہو تو ایک نعت کافی ہے. اگر تلاوت کتنی ہوئی ہے؟ ایک تلاوت، ایک امام کا بیان، 3 نعتیں کیوں ہوئی ہیں؟ آپ عالم کو ٹائم دے دیں، ایک نعت پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی شایان شان پڑھیں. یہ لوگ نے ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن آپ چھیڑ دیتے ہیں. تو میرا حق بیان کرنا میرے اوپر فرض ہے. قبر میں اکیلے جانا ہے نا میں نے، آپ میں سے کسی بندے نے میرے ساتھ نہیں جانا. دین کی اسپرٹ یہ ہے جو میرے اور آپ کا اللہ اس قرآن میں فرماتا ہے. یہ وہ اسپرٹ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. شادیاں بھی انتہائی بے حیائی کا شکار ہو گئیں. میں نے حق مار پہ بات کی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرچہ ڈیمانڈ کیا ہے، لوگ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ حق مار زیادہ دے، بچی دے دی ہے جی. ہم کوئی ایسے لوگ ہیں کہ ہم حق مار زیادہ لیں؟ نہیں سر، نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم ام حبیبہ کو جو شاہ حبشہ نے دیے ہیں، جن کی 1052 تولے چاندی کی قیمت لاکھوں روپیہ بنتی ہے، وہ دیے ہیں. اچھا، لوگ کہتے ہیں فاطمی حق مار. فاطمی حق مار کتنا ہے؟ فاطمی حق مار کی ایک ٹرم ہے کہ فاطمی حق مار جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، یہ فاطمی حق مار ہے. میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ ایک زرہ جو حضرت علی نے بیچی تھی وہ 480 درہم کی تھی. 480 درہم کی. اور حضور کے زمانے کا جو وہ چلتا تھا نا درہم دینار، اس کا ایک پیمانہ اور بھی تھا، اوقیہ اور نش.
اوقیہ اور نہ 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا تھا، 12 اوقیے وہاں حق مار عموماً معروف تھا 480 درہم، 500 درہم فاطمی حق مار بنتا ہے، 12 اوقیہ اور نصف نش، ٹھیک ہے نا، وہ 20 درہم کا نصف نش ہو گیا، اور 12 چوک 48، 480 درہم۔ وہ سر آپ 500 درہم کو کنورٹ کر لیں چاندی میں اور آپ اس کا حساب لگا لیں کہ کتنا بنتا ہے۔ یہ 10 درہم نہیں دیتے، یہ 10 درہم نہیں، 10 درہم بھی نہیں دیتے، 5000 جو دیتا ہے جی، 5000 جو دیتا ہے وہ تو شرعی حق مار دے ہی کوئی نہیں رہا۔ نصف 10 درہم کی چاندی شرعی حق مار ہے حنفیوں کے نزدیک، بریلوی دیوبندی دونوں کے نزدیک۔ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ حق مار جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز بن سکتی ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں لکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم کوئی دے دے تو یہ بھی اس کا حق مار ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ حق مار فرض نہیں ہے۔ موقف یہ ہے کہ جہاں اتنے خرچے شادی پہ کرتے ہو وہاں سب سے زیادہ مستحق آپ کے خرچوں کی کون ہے؟ وہ بیٹی جو گھر چھوڑ کے آ رہی ہے اگلا، اور اس کے والدین کہ جن کو آپ نے 200 بندوں کی بارات ان کے ذمہ ڈالی، اور وہ بھی بے وقوف ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے 200 بندوں کی بارات لیں۔ شرعی شادی کیا ہے؟ چند بندے جائیں، دلہن کو لے آئیں، نیکسٹ ڈے اپنی کیپیسٹی کے مطابق دولہا ولیمہ کر دے، اور سارے لوگ دلہن والوں کو بھی اس کے اندر انوائٹ کرے۔ اتنی سخت نہیں ہے دولہے کے اندر تو پھر وہ کچھ اور کرے، شادی ابھی نہ کرے، پہلے نظام کو سیدھا کرے اس کے بعد کرے، یا پھر اتنی بڑی رشتہ داریاں نہ نبھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرو، خواہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بکرا آج مہنگا ہے، حضور کے زمانے میں سستا تھا، کیونکہ ہر بندے کے گھر میں بکریاں ہوتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی بکریاں چرانا۔ تو آج بکرا جس شادی میں پکے تو وہ شادی ذرا مطلب آؤٹ اسٹینڈرڈ قسم کی شادی لگتی ہے۔ تو یہ باتیں بہرحال سر معاشرے میں کرنے والی ہیں، اور میں سمجھ آؤں بہترین اصول یہ ہے کہ آپ شادی پہ جتنا خرچہ ہے نا جی، قانون بن جائے ایک مقامی کہ شادی پہ جتنا خرچہ کرو گے ہاف تم نے حق مہر دینا ہے، اور یہ گورنمنٹ سے اپرووڈ دینا ہے، مولوی رجسٹرار ہے یا یونین کونسل کا، اس سے رسید لینی ہے کہ واقعی اتنا حق مار لکھا ہے، تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا ابھی کریں یا بعد میں؟ تھوڑا سا جو رہے گا کرن تاکہ وہ نہ مکمل ہو جائے، تھوڑا سا رہے گا اس 5 منٹ میں اور بند کر پھر نماز پڑھ۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک آیت میں سکپ کر رہا ہوں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، راتوں میں تمہارا، روزے کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، پہلے حلال نہیں تھا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس کور کر لیتا ہے نا انسانی باڈی کو، تو تم ایک دوسرے کے ہمراز ہو، اور لباس باعث تسکین ہوتا ہے، زیب و زینت کا حامل ہوتا ہے، تو یہ ساری کوالٹیز تو میاں بیوی میں پائی جانی چاہیے، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ اچھا اللہ جانتا ہے، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر بیٹھے ہو۔ وہ کیا تھا؟ کوئی صحابہ کا ایسا عمل تھا کہ جو ہمارے لیے بعد میں گنجائش کا سبب بن گیا۔ کوئی صحابی رسول تھے کہ جن کا بیوی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق زوجیت تھا، اور رات کو سو کر اگلے دن پھر رات کو روزہ نہ کھولنے کی وجہ سے اگلے دن پھر کنٹینیوسلی روزہ رکھ لینا تھا، اور وہ دن کو بے ہوش ہو گئے۔ یہ 2 واقعات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے جان لیا ہے اس بات کو کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تمہیں معاف کر۔ اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوئی صحابہ بھی تو ایسی باتیں کرتے تھے، بھائی صحابہ تو جمعے کی نماز بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ حدیث بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا جمعے کا خطبہ کیسے ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے اردو کا خطبہ، پھر اس کے بعد اذان، اس کے بعد عربی کا خطبہ، اور پھر جماعت۔ اچھا پہلے یہ ہوتی تھی کہ پہلے نماز ہوتی تھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا مدینہ طیبہ میں کہ حضور نماز پڑھا کے جمعے کی وعظ فرما رہے تھے کہ باہر سے کسی نے صدا لگائی، جو تاجر حضرات آتے تھے کہ جی فلاں چیز میرے پاس ہے تو لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو۔ انہوں نے کہا نماز تو ہو چکی ہے، صحابہ کرام نے سوچا نماز تو ہو چکی ہے تو ہم جا کے باہر کاروبار کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ نے فرمایا نہیں، میرے حبیب کو اکیلا نہ چھوڑ کے جاؤ۔ کیا ہے اگلی آیت؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما، محبوب آپ کو کھڑا کھڑا چھوڑ گئے۔ اس سے پتہ چلا قرآن کے لفظ سے کہ خطبہ حضور کھڑے ہو کے دیتے تھے، اس لیے خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے جو عربی کا خطبہ ہے۔ اردو ہماری مقامی روایت ہے تو جمعہ ہے، یہ خطبہ نہیں ہے، خطبہ وہ ہے جو عربی کا خطبہ ہے۔
تو اسی طرح صحابہ کے اوپر یہ جو بلیم کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے وہاں بھی توبہ کی بات کی ہے اور یہاں بھی. فتاب علیکم وعفا عنکم، معاف کر دیا تمہیں. فالآن باشروہن، اب ان کے ساتھ تم مباشرت کر سکتے ہو. فالآن باشروہن، اب تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، تعلق زوجیت کام کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارا نصیب لکھا ہے اولاد کے حوالے سے وہ تم ضرور حاصل کرو. اور حصول اولاد قرآن کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے نکاح کا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ حصول اولاد. کلوا واشربوا، کھاتے رہو پیتے رہو. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ قرآن نے ایک مثال پیش کی ہے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا. یہ ہے آپ کی سحری کا ٹائم اور جو اس سے پہلے کا سحری ختم ہونے کا ٹائم ہے. تو سحری شروع ہونا اور سحری ختم ہونا، اس کو قرآن نے کہا سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا. تو ایک صحابی رسول تھے، روایت آتی ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے 2 سفید اور کالے رنگ کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لی. وہ دیکھتے رہے کہ جب تک یہ دور سے مجھے، کیونکہ اس وقت یہ لائٹیں تو نہیں ہوتی تھیں، ظاہر ہے ادھر اندھیرا ہی ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا جب تک یہ واضح طور پہ نظر نہیں آئے گی اس وقت تک تو مجھے کھانے پینے کا الاؤ ہے، کیونکہ کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. تو انہوں نے، وہ دیر ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے مراد یہ نہیں ہے، سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد تمہاری سحری ہے اور سحری کا اختتام ہے، اس لیے اس ٹائم کو فالو کرو. اچھا یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام کی اذان یا مسجد کا ہوٹر یہ روزہ بند ہونے کا اور کھلنے کا معیار آپ نے کبھی نہیں بنانا، ٹھیک ہے. اور اپنے نظام کو بنائیں کہ جو وقت ہے، ممکن ہے امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں سحری کے ٹائم، تو آپ امام صاحب کی اذان تک کھاتے پیتے رہیں. یہ بھی غلط مسئلہ ہے جو لوگوں میں چلا گیا کہ آخری اذان تک کھاتے پیتے رہو. وہ آخری اذان کا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کے ٹائم لوگوں کو اٹھانے کے لیے اس وقت لوگ اذانیں پڑھتے تھے اور صحابہ کرام باقاعدہ متعین تھے. حضرت ابن مکتوم بھی تھے اور حضرت بلال بھی تھے، لوگ ان کی آواز پہچانتے تھے. اس وقت جب ایک اذان بندہ دیتا تھا تو اس کی آواز لوگ سنتے تھے، اٹھتے تھے، اور دوسرا جب اذان ہوتی تھی تو اس کی آواز پہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب کیا ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. اس سے لوگوں نے کنسیپٹ پکڑا کہ کب تک کھاتے رہو، دوسری اذان تک یا آخری اذان تک. تو ظاہر ہے مدینہ شریف تو اتنا ہی تھا نا جتنی مسجد نبوی ہے آج، سارے قبیلے یہیں رہتے تھے، اتنی بڑی مسجد ہو گئی. یہاں سارا حضور کے دور کا مدینہ منورہ تھا تو سب تک آواز جاتی تھی، اوپر اذان پڑھی جاتی تھی باقاعدہ. اس کو لوگوں نے سمجھا کہ آخری اذان تک کھاؤ. اذان نہ روزہ کھولنے کا معیار ہے اور نہ ہی روزہ بند کرنے کا معیار ہے. اپنے روزے بالکل بھی برباد اور خراب نہ کریں. ہاں وہ وقت پہ دیں تو پھر اذان معیار بن سکتی ہے. وقت پہ کھلوائیں، ہاں 10 منٹ لوگوں کو فرصت کے لیے دے دیں. فجر کی نماز جلدی ہو جانی چاہیے آج کل رمضان میں، اور جو مغرب کی ہے وہ تھوڑی 10-1 منٹ لیٹ ہو جائے. ٹائم ٹیبل کو فالو کریں. جی ٹائم ٹیبل گھروں میں دیکھیں نا جی، ہر گھر کے اندر. ہمارے جمعے پہ ایک بندہ آیا، اس نے اپنے بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے پورا کیلنڈر چھپایا ہوا تھا، اور جو بندہ مجھے ملے اس کے ہاتھ میں کیلنڈر جمعے پہ تو وہ دے گیا. اس پہ دیکھا کہ ہم نے کہ وہ سیر و افطار لکھے ہوئے تھے. اب یہ اس بندے نے نیکی کی ہے، اللہ اس کو جزا دے، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے سوسائٹی میں. ہر بندے کے پاس ہے نا، ہر گھر میں ٹی وی ہے، کس نے کیلنڈر دیکھنا ہے. میری یہی گزارش ہے کہ مالدار آدمی کو اپنا پیسہ وہاں لگانا چاہیے جہاں ضرورت ہے، ورنہ سوسائٹی میں مسائل ہو جائیں گے. 2 لاکھ روپیہ تو دیکھیں نا کلوں پہ لگ گیا جی، باقی کوئی شادیوں پہ لگ گیا، خیر کے کام کے لیے پیسہ بچے گا ہی کوئی نہیں، باقی کہاں جائے گا نظام. تو ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ مکمل کرو کب تک؟ الی اللیل، رات تک. تو رات کب آتی ہے؟ مغرب کے بعد. اور یہ بھی جو ہے نا جی فوراً سے پہلے، ہم تو 5 سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کرتے سر. جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے نا کہ روزہ تاخیر سے کھولنا مکروہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رات کے 10 نہ بجا دو. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ روزہ لیٹ کرنا واللہ کوئی مکروہ نہیں ہے. روزے برباد نہ کریں لوگ اپنے کہ فوراً سے پہلے جناب ٹوں ہوا دنیا ٹی وی پہ تو ساروں نے کھول دیا. یقین کر لیں مغرب کی نماز کے بعد تک بھی روزہ اگر آپ کھول لیں تو میں گارنٹی سے دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں یہ روزہ مکروہ نہیں ہے. روزہ مکروہ تب ہے کہ آپ آدھی رات کر دیں اور روزہ نہ کھولیں. یہ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ لوگ کیسے سمجھیں، کون سمجھائے لوگوں کو. انہوں نے کہا مولوی گھروں لڑ کے آپس کی ہو جائیں گلا کر رہے ہیں، لیکن دین کی تو یہی بات ہے نا جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں.
یہ اہل کتاب کا ان کا وتیرہ تھا لیٹ نائٹ تک روزہ کھولنا کرنا، تو فرمایا لیٹ نائٹ تک روزہ۔ اچھا اس کیلنڈر پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا واب صوم غد نویت من شہر رمضان۔ کسی عالم سے اس نے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ دعا سنت سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ کسی حدیث میں جو حضور کی زبان سے نکلی ہے واب صوم غد نویت، تو کوئی روزے کی نیت نہیں ہے۔ کون سمجھیں گے لوگ، کیسے سمجھیں گے؟ ہاں جی، تو ٹی وی پہ تو سر وہ کچھ ہوتا ہے جس کو 45 اور 47 بھی کہتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے نا؟ یہی ٹی وی تو برباد کر بیٹھا ہے نا ہمیں، تو اس لیے یہ پری پلانڈ ہے نا جی، سارا کچھ پری پلان ہے۔ انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال، عدم استحکام، مذہبی منافرت، نیا کٹا جی، وہ ایک عورت نے لباس پہن لیا جی، لگ گئے ساری دنیا اس کے پیچھے۔ تو یہ ساری کچھ سوچی سمجھی چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائٹی کو برباد کرتی ہیں، مصروف رکھتی ہیں، اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں۔ رات تک روزہ رکھو، ولا تباشروہن، بیویوں سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، جب کہ تم مسجد۔ اچھا پھر رات کو تو جائز ہے نا، تو پھر اعتکاف والا بندہ اٹھ کے گھر سے بھی ہوا ہے 2 گھنٹے، نہیں، اللہ نے فرمایا اعتکاف کی حالت میں تم عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر۔ ہاں عورت شوہر کو ملنے مسجد میں جا سکتی، باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، ہماری مائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی رات کو۔ بھائی کوئی حالات کے دیکھ لیں، گھر کی بات ڈسکس کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کتنے دن روزانہ چلی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کا مسجد میں جانا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورتیں بولتی زیادہ ہیں اور یہ پریشان کرتی ہیں اور یہ واقعی چپ نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لگایا تھا نا یہ معاملہ کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، یہ صحیح بات ہے، عورتیں چپ نہیں کرتی۔ شادی حال میں خطبے کے دوران بھی عورتیں چپ نہیں کرتی۔ میں پرسوں میری سسٹر نے لا کی بیٹی کا نکاح تھا، پرسوں بالکل جمعے والے دن، تو میں نے گیا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بیٹیاں بہنیں کھڑی ہیں، میں چاہتا ہوں نا میری بیٹی کو آتا ہو دین، تو لوگوں کی بیٹیوں کو بھی آتا ہو۔ میں ان کو کہتا ہوں بیٹا آپ سارے یہیں کھڑے رہیں، میں کھڑے کھڑے 1.5 منٹ میں اس بچی سے پوچھ لیتا ہوں کہ نکاح اس کو قبول ہے۔ اتنی دیر میں ان کو تبلیغ ہو جائے گی کہ نہیں کہ نکاح کیسے پڑھاتے ہیں۔ سر وہ باہر نکلنے لگی، میں نے ان کو کہا آپ ادھر ہی ٹھہریں، میں صرف 1.5 منٹ میں کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ سر انہوں نے نہیں پڑھانے دیتا، میں کہا تسی جاؤ، میں پھر نکاح پڑھاؤں۔ یعنی 15 عورتیں چپ نہیں ہو سکیں، میرے بار بار کہنے کے باوجود بھی چپ نہیں ہو سکیں۔ شادی حال میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مسجد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ سنت یہی ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں، لیکن عورتیں چپ کر کے آئیں، کوئی سافٹ کوئی جیمر ہو تو پھر ہے۔ یہ میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، ہمارے اندر خواتین بیٹھی ہیں میری بات بھی سن رہی ہیں، یہ مطلب میں بالکل پریکٹیکلی بات بتا، سمجھدار عورتیں بھی ہوتی ہیں، دیکھیں نا ان عورتوں میں، عورتوں کو کہہ رہی ہوں گی عورتیں بھائی خاموشی سے بیٹھو، لیکن سر 27 سالہ تجربہ ممبر کا میرا یہ کہہ رہا ہے سارے کام ہو سکتے ہیں اور چپ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ہاں بہت تربیت کی ضرورت ہے، ورنہ عورتیں مسجد میں آئیں، سر اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، کمیونٹی سینٹر کی طرز کا باہر حال بنا ہوا ہے، کرتی رہیں، بچے بھی شرارتیں پیچھے کرتے رہیں کہیں دیکھیں نا، ہماری تو ساری چیزیں ہی مسجد میں آتی ہیں نا۔ مسجد بنانے والے کو چاہیے کہ یہ جگہ مسجد ہے، یہ جگہ فنائے مسجد ہے اور یہ باہر کی جگہ ہے، تو بچے سر کھیلیں وہاں۔ آج آپ بچوں کی اکیڈمیاں بنائیں، آپ ان کے کوئی جم طرز کی کوئی باہر چیز بنا لیں، بچے آئیں، ان کو آپ جوس فروٹ آپ دیں، ان کو آپ ٹی شرٹ دیں مسجد کے نام پر، ان کو صحت مند بنائیں، اچھا پڑھائیں لکھائیں، ان کو او لیول کروائیں، انگلش پڑھائیں، ان کو چائنیز سکھائیں، ان کو جنگ کرنا سکھائیں۔ یہ ساری باتیں اسلام میں مسجد کے اندر بالکل جائز ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتی للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ واضح کر کے تمہارے سامنے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سر یہ نصاب ہے رمضان کا، اور یہی ہمارا مشن ہے کہ یہ آیتیں سکولوں میں لوگ بچوں کو یاد کروائیں۔ پورا قرآن حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آیتیں پڑھیں، یاد کریں ان کو۔ 200 آیتیں بچے کو آتی ہیں، بچہ عام مولوی سے بڑا عالم ہے آپ کا۔ اور کوئی سوال سر آپ کا؟ کافی دیر ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اچھا سوال کرنے ان کا سوال پہلے سے۔ تراویح میں کئی موبائل پہ یا قرآن بھی کھول کے سو رہے ہوتے ہیں۔ سر تراویح خود فرض لیول کی اسلام کا مطالبہ نہیں ہے، تو قرآن مجید دیکھ کر تراویح میں یا کسی بھی نماز میں پڑھنا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس دور میں قرآن اتنا بڑا ہوتا تھا، جو مصحف ہوتا تھا جو اس ٹیبل سے بھی بڑا ہوتا تھا، اور وہ کسی ایک مملکت میں، ایک صوبے میں ایک ہی ہوتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کہیں صحابہ اور حضور سے یہ بات ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جو پیچھے
نہیں پکڑنا. اچھا ہاں, وہ پھر نماز میں نہ آئیں, وہ بیٹھ جائیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں نے اس پہ تھوڑی سی پہلے بات کی ہے کہ نماز کی حالت میں اس چیز کو نہ لائیں جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ سے ثابت نہیں. کوشش کریں, ورنہ سر بدعت اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے. اس نے جو راستے نکالے ہیں نا, جو اس نے دین کا بیڑا غرق کر دیا, اس سے حت الوسع بچیں. اور آپ سر کچھ کہنے لگے؟ آپ نے فرمایا وہ حق میں بچی کو دینا, جی, بچی کو دینا یا بچی کے والدین کو دینا؟ مطلب بچی کا رائٹ ہے سر, بچی کا حق ہے. ہاں بچی اپنے والدین کو دے آئے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تمہیں 5 لاکھ حق مار دیا تھا, وہ پیو نو دے آئی ہیں. بالکل پیو کو دے کے آئیں. کیونکہ عموماً وہ مرحلہ یا تو نکاح کے موقع پر ادا کر دیا جاتا ہے یا پھر وہ اگلے گھر میں جب جاتی ہے تو اس وقت جی اس کو معجل. یہ سر ہماری ٹرمز ہیں. ویسے تو 2 پیمنٹس ہیں, ایک موقع پر ادا کر دیں اور ایک اگر نہیں ہے تو بعد میں چلے جائیں. اسلام میں گنجائش ہے. ہمارا موضوع بات صرف یہ ہے کہ لوگ اوٹ پٹانگ پہ 30 لاکھ خرچ کر رہے ہیں, حق مار 5,000 کیوں دے رہے ہیں. اصل ہمارا کیس اور مقدمہ یہ ہے, اگر کوئی 10,000 بھی دے دے تو حق مار تو ہو گیا. وہ اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں, اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لڑکی والے مطلب والدین جو ہیں اس کے لیے اتنا جہیز کا بھی انتظام کرتے ہیں. ہاں جی, تو وہ یہ اس میں سے مطلب اگر 5,000 دیتے ہیں یا 10,000 دیتے ہیں تو یہ مطلب اس میں اس کنٹیکسٹ میں بات. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیں, پھر پورا سوال واضح ہو جائے گا. آپ کا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ لڑکی اگر اپنے ماں باپ کو دے دے تو حرج نہیں؟ بالکل کوئی حرج نہیں سر, وہ شوہر کو معاف کر سکتی ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ مِنْهُ نَفْسًا, ہنیم خوشی خوشی کھائے. یہ نہیں مرد نے کہا میں تمہیں 10 لاکھ حق مار دوں گا یا دیتا ہوں, دے بھی دیا, اس کے بعد عورت نے کہا میں تمہیں معاف کرتی ہوں. قرآن کہہ رہا ہے یہ عورت کا رائٹ تھا اور اس نے اس کو مرد کو لینے کے بعد معاف کر دیا. وہ اپنے باپ کو بھی دے آئے تو کوئی حرج نہیں, اور اس میں سے سامان کی تیاری ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہ سامان تیار کرے. آپ فرمائیں اگر بات پھر بھی کلیئر نہیں ہوئی. یہ نہیں عورت کو حق مار دے دیا گیا. اب ہمارے ہاں ہے نا کہ نکاح ہوا اور فوراً رخصتی ہو گئی, ٹھیک ہے, تیاری تو اس سے پہلے اس سے پہلے ہو جانی ہے. تو نکاح تو عموماً ایک دن پہلے یا اسی دن. یہ ہماری روایات ہیں نا جی, یہ ہماری روایات ہیں. اچھا یہاں ولیمہ نیکسٹ ڈے ہوتا ہے. ہمارے گاؤں دیہات کی زندگی میں جس دن بارات چڑھتی ہے نا اس دن ولیمہ ہو جاتا ہے, اور پھر لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی کی طرف دلہن لینے, اور جو کھانا وہاں ان کا ہوتا ہے وہ سارے ہمارے گاؤں میں ان کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں. یہ مقامی روایات, ٹھیک ہے نا, یہ روایتیں ہیں اور یہ روایتیں بھی ٹھیک ہیں. دیکھیں نا, ہم ریجڈ مولوی نہ بنے نا, ہم اسلام کے مزاج کے مطابق لوگوں کو دین بتائیں. اچھا مرنے پہ روٹی نہیں پکائی جاتی, جی کیوں نہیں پکائی جاتی؟ ہمارے گاؤں میں یہ بھی بڑا اچھا رواج ہے, نان کے داد کے روٹی دیتے ہیں. بھائی مہمان آ گئے ہیں لاہور سے, کشمیر سے, دبئی سے, انہوں نے کہا بھائی جنازہ جنوزہ ہو گیا, سان مولوی دے سے روٹی نہیں, جاؤ. مہمان آئے ہیں نا جی, نان کے داد کے اس کو روٹی کھلائیں. کل کوئی اور مرے گا تو نان کے داد کے یہ بن جائیں گے نا. تو یہ ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو حق مار عورت کو دیا جائے, عورت اپنے باپ کو دے, اس سے اپنا سامان بنا لائے. یہ سارے آپشن اس کے پاس موجود ہیں. اور ہونا کیا چاہیے سر, 95% لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. ہونا کیا چاہیے, ایک اصول بنا لے مقامی سطح کا کہ جو بچی شادی ہوگی جو اس کو ملے گا یہ اس کی پراپرٹی کے تناسب سے ہوگا. بچی بھرپور اپنے گھر کا سامان لے کے آئے, کوئی حرج نہیں. یعنی ہم نے مینج کرنا ہے نا جی چیزوں کو, شریعت کی اسپرٹ کو سامنے رکھنا ہے اور چیزوں کو اس کے مطابق مینج کر لینا ہے. تو ایک اور سوال پیدا ہوگا, کیا وہ وراثت تو تب بنتی ہے جب آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے؟ اس کو سر وراثت کہتے ہیں اس وقت جب ڈیتھ ہو جائے. اگر اس کی زندگی میں دیں تو وہ ہبہ ہے, وہ گفٹ ہے. انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی مرضی کے مطابق دے سکتا ہے. یہ بھی حکم مطلب آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو دیا تو انہوں نے انکار کر دیا, وہ کوئی ثابت جی جی میں اپنے بچے کو یہ دینا چاہتا ہوں یہ چیز اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلب الفاظ فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا. ٹھیک ہے, باقی ٹھیک. اچھا تھوڑا سا نا ٹائم ہمارا نماز کا لیٹ ہو رہا ہے, اگر آپ نے مسائل کرنا ہے بعد میں. ہاں ٹھیک ہے, نماز کا ٹائم لیٹ ہو تھی چاہتے ہو میری روٹی خراب کریں. ٹھیک ہے. اچھا آگے جو ہے وہ رمضان ہے, رمضان میں یہ نہیں ہوگی. اچھا جو درس ہے ٹھیک, تو 1 مئی کو انشاءاللہ العزیز جو ہے 1 اپریل کو, پہلی یہ کم اپریل کو انشاءاللہ. ٹھیک, اپریل میں روزہ ہوگا. مئی کو, اچھا مئی کو, ٹھیک 1 مئی کو. ٹھیک ٹھیک, اللہ خیر کرے.